یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج بدھ 11 اکتوبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت دو وطن کے سرمچاروں نے جام شہادت نوش کر کے 5 دشمن اہلکار ہلاک کر دیے۔ BLA جیند کیچ فورسز ہاتھوں نوجوان جبری لاپتہ۔ میرے جبری لاپتہ بیٹے محمد شفیع کو جعلی مقابلے میں CTD نے قتل کیا۔ دوسرے بیٹے سلیمان کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے، حاجرہ بی بی کی فریاد۔ تربت قومی مجرم کو جرائم پر سزائے موت دی ہے BLF۔ بارکان موبائل ٹاور کو ناکارہ اور مشینری کو تباہ کر دیا ہے BLA آزاد۔ کلات مسلح افراد نے قیمتی پتھر لے جانے والے ٹرالر کو حملے میں نشانہ بنا دیا۔ ورڈ پاکستانی فوج ایجنسیوں کی بنائی گئی ڈیتھ اسکواڈ شفیق مینگل گروہ نے ایک چرواہے کو ہلاک، مسافر کوچ کو نشانہ بنا دیا۔ جہلاوان عوامی پینل کے نام سے عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کی دھمکی بھی دے ڈالی، عوام کی شدید مذمت۔ بلوچستان فائرنگ اور حادثات میں فورسز CTD اہلکار سمیت 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ جھلمگسی زمین کے تنازع پر بااثر شخص کے ہاتھوں قتل ہونے والے امداد جویا کی بیٹی ارباب جویا کا کہنا ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، قاتل ہماری وکیل کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ جمعے کے روز کیچ کے مرکزی علاقہ تربت سامان کور میں قابض پاکستانی فوج سے ایک طویل گھمسان جنگ میں دشمن کے 5 اہلکار ہلاک اور کم از کم 7 زخمی کر کے 2 سرمچار ساتھی کامریڈ مقصود عرف کامریڈ مہروان اور شہید مسلم رضا عرف گرو جبار جام شہادت نوش کر گئے اور تمام ساتھیوں کو بحفاظت دشمن کے گھیرا سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں سرمچار ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ننگ ناموس کی دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر کے امر ہو گئے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ دونوں جان بازوں نے 2012 میں مسلح جہد کا آغاز کر دیا تھا اور 2015 میں BLA میں شامل ہو گئے تھے۔ ترجمان نے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے گزشتہ روز سے پہر 5 بجے کے وقت تربت میں قابض پاکستانی فوج کے ڈبل ڈور کو گھات لگا کر خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنا دیا، جس میں 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ کیچ پاکستانی فورسز نے گزشتہ رات کیچ کی تحصیل تمب گومازی میں چھاپہ مار کر نوجوان چاکر ولد اختر نامی نوجوان کو حراست میں لینے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چھاپے کے وقت فورسز نے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر مذکورہ نوجوان کو گھر والوں کے سامنے تشدد کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے، جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ کیچ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ اعجاز ولد مراد محمد قومی مجرم تھا جس کی قوم دشمن سرگرمیوں کی بلوچ لبریشن فرنٹ کے پاس کافی ثبوت اور شکایات موجود تھے۔ اس کی بنا پر BLF کی ایک ٹیم کو اس کی گرفتاری کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مذکورہ ٹیم نے اس کی نقل حرکت پر نظر رکھتے ہوئے گزشتہ اتوار کو ناصر آباد سے واپس آتے ہوئے نودز اور خیر آباد کے درمیان اس کا راستہ روک کر اسے گرفتاری پیش کرنے کے لیے کہا، لیکن اعجاز نے گرفتاری دینے کے بجائے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں اسے موقع پر گولی مارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان نے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کلات شاہ مردان میں واقع پاکستانی فوج کے کیمپ کو 2 اطراف سے گھیرے میں لے کر حملہ کر دیا، جس میں 2 اہلکار ہلاک 3 زخمی ہو گئے۔ بارکان بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے گزشتہ شب 1 بجے بارکان کے علاقہ گم برکا میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو راکٹ دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ٹاور، مشینری، جاسوسی کے آلات سمیت تباہ ہو گئے۔ بلوچستان کے شہر قلعہ سیف اللہ میں مسلح افراد اور قابض فورسز درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا۔ ضلع مستونگ میں گزشتہ مہینے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا بدنام زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کا اہلکار نادر شاہوانی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مقامی ہسپتال میں چل بسا۔ تربت پولیس کے مطابق گزشتہ شب مند کے علاقہ گیا میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ملا بہادر ولد بشیر احمد نامی شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔
پنجگور میں سی پیک روڈ پر واقع مقامی ہوٹل کے قریب موٹر سائیکل کار کے درمیان تصادم ہوا۔ بدقسمتی سے عین اسی وقت دوسری کار آ کر موٹر سائیکل پر سوار ماں زلیخا زوجہ محمد ابراہیم 4 سالہ صبر اللہ ولد محمد ابراہیم 12 سالہ فوزیہ بنت ابراہیم جان کو کچل کر ہلاک، جبکہ حادثے میں 22 سالہ اسلام ولد محمد اکبر، 5 سالہ شاہ ولی اللہ ولد شاہد علی، 10 سالہ بچی زخمی ہو گئیں۔ ضلع مستونگ کے رہائشی اورنگزیب عرف جیرا نے گزشتہ شب خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ دریاسنا جیکب آباد سے کوئٹہ آنے والی ویگن سبی بائی پاس کے مقام پر حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔